جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی آج کی اسپیس میں۔ ریکویسٹ کروں گی تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ اسپیس کو شیئر کریے اور زیادہ سے زیادہ میک شور کریے کہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آج کا جو ٹاپک ہم لوگوں نے اسپیس کے حوالے سے رکھا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز ایز دا ورلڈ وٹنسز دی کلیش بٹوین یورپ اینڈ رشیا or NATO and Russia or Ukraine and Russia, whatever you may call it, we have seen the hypocrisy regarding human rights and war crimes and justice and equality come out in the open. It has been exposed, I think, at a huge level, and that's what we will be discussing, that why when it comes to the Muslim world, whether it's Iraq or whether it's Afghanistan or whether it's Kashmir or Palestine, when it comes to, or Syria, when it comes to the Muslim world, the West seems to have a completely different set of rules and regulations as far as human rights are concerned. And when it comes to nations such as Ukraine, where as their own deputy, I think, Secretary General quoted, blue-eyed citizens of Europe, when it comes to them, they have a completely different level of outrage and concern and sense of urgency, whatever you may call it. So that's what we will be discussing. We have some really, well-spoken and well-learned speakers here today. I welcome them and I offer them the mic. I will, inshallah, add at a later stage. اچھا کمنگ ٹو دا ٹاپک یورپ ورسز کشمیر وار کرائمس. یورپ نے خود ایک دوسرے کے ساتھ وار کرائمس کیے آل تھرو دا ہسٹری اسٹارٹنگ بفور کرائسٹ اینڈ اس کے بعد سے بھی، اور 15th سینچری ساری کی ساری، 17th سینچری، 18th سینچری، 19th سینچری، مڈ وے they only killed each other, they only fought with each other, they only destroyed each other. اور پھر انہوں نے سوچا کہ اوہو لڑنا تو ہم نے ہے ہی، تو ہم آخر ایک دوسرے سے اپنے ملکوں میں کیوں نہ لڑیں. ایسا کرتے ہیں کبھی ہم جا کے افغانستان میں لڑ لیتے ہیں، کبھی ہم جا کے عراق میں لڑ لیتے ہیں. تو یہ تو یورپ اور ویسٹ کی جو ہپوکریٹیکل جو ان کا چہرہ اس وقت سامنے آیا ہے، یہ میرے خیال سے اس سے پہلے اور اس طریقے سے میرے خیال میں کولڈ وار میں آیا ہوگا، یا پھر اس سے پہلے جو ہے 80s میں، یا پھر اس سے پہلے جو ہے 50s میں ان دا سیکنڈ ورلڈ وار آیا ہوگا. This, I am so astonished the way they، اور وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا چھپ چھپا کے منافقت کریں، آپ تھوڑا سا شوگر کوٹ کرنے کی کوشش کریں. بھائی وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کو کیسے مار سکتے ہیں، دیکھیں یہ تو نیلی آنکھوں والے اور گولڈن بالوں والے اور گوری رنگت والے، یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو یہاں پہ کیسے جنگ لگ سکتی ہے، ان پہ کوئی کیسے اٹیک کر سکتا ہے. یعنی کہ افغانستان میں جو بچہ مرتا ہے وہ مر جائے، کیونکہ وہ تو ان کے برابر کا انسان نہیں ہے. عراق میں، سیریا میں جو مرتا ہے وہ تو مر جائے، وہ تو ان کے برابر کا انسان نہیں ہے. جو فلسطین میں تڑپ رہا ہے مر رہا ہے وہ مر جائے، جو کشمیر میں تڑپ رہا ہے مر رہا ہے وہ مر جائے، کیونکہ وہ تو انسان نہیں ہے. وہ کیونکہ یورپین نہیں ہے، امریکن نہیں ہے، کینیڈین نہیں ہے، آسٹریلین نہیں ہے، تو وہ تو نیوزی لینڈ کا نہیں ہے، وہ تو اس لیے اس کیٹیگری میں نہیں آتا کہ اس کو انسان سمجھا جائے، اس کی جان کی کوئی ویلیو دی جائے. اینڈ دے آر آل ٹوگیدر. کیا ایمبیسڈرز ہیں، کیا ڈپلومیٹس ہیں، کیا میڈیا ہے، کیا پولیٹیشینس ہیں، دے آر آل ان اٹ ٹوگیدر. اینڈ ایون ناؤ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ رک جائے، بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ وہ امن ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی تو جنگ ہو نا، یہ کیا بات ہوئی خالی رشیا ہی مار رہا ہے اور ہم کچھ نہ کریں. بھی اگر ان کی طرف سے بھی جنگ ہوگی تو ان کے ویپن انڈسٹری بکے گی، ان کی ویپن انڈسٹری چلے گی. سیکنڈ ورلڈ وار میں کون نہیں جانتا کہ امریکہ اور یو کے چاہتے تھے کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو.
ہٹلر کو تو پتا لگ گیا تھا کہ وہ نہیں ان سے جیت سکتا, وہ تو کوشش کر رہا تھا کہ صلح ہونا شروع ہو جائے گی, لیکن نہیں چاہ رہے تھے. اگر وہاں پہ اس وقت جنگ نہ ہوتی تو جتنا جو گریٹ ڈپریشن 1930s میں چل رہا تھا, جس کو کہ سب سے زیادہ امریکہ اور یو کے نے سفر کیا تھا, دا گریٹ ڈپریشن آف 1930s, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریسرچ کریں, یہ جو ان کے سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے ہی تو یہ ملک دوبارہ چل سکے, ورنہ تو یہ تو ختم ہو جاتے. They would have destroyed, the Great Depression was going to destroy them only when the Second World War happened and they started selling their weapons like crazy. آپ سوچیں کہ وہاں تو مینا بازار لگ گیا تھا, اور اس چیز نے سیکنڈ ورلڈ وار نے ان کو بچایا. تو یہ ان کی ہپوکریسی ہم مجھے لگتا ہے کہ 30 سے 40 سال بعد پورے اس کے طریقے سے دیکھتے ہیں. every 20 to 30 years we see this hypocrisy. That's what we are witnessing exactly now. اور وہ کھل کے ہمارے منہ پہ بول رہے ہیں. ہم میں تو آج تک ہمت نہیں نہ پڑی. ہمارے ہاں تو بڑے, سوری میں بہت دکھی ہوں کیونکہ میں زیادہ I'm not no expert in Ukraine and Russia and wars. I'm no expert in these. لیکن at least جو مجھے منافقت نظر آتی ہے تو وہ مجھے اتنی اس چیز کا وہ ہے کہ وہ کھل کے سامنے آ گئے. ہم لوگوں میں ہمت نہیں پڑتی. ہمارے ہاں کے اپولوجسٹ ہی ختم نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کی لبرل واک کلاس ہی ہماری جان نہیں چھوڑتی, جو ابھی بھی کہہ رہی جی یوکرین بڑا مظلوم ہے, یوکرین بڑا مظلوم ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں یوکرین مظلوم نہیں ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یوکرین سے جو پرانے مظلوم ہیں دنیا میں, ان کی طرف بھی ذرا منہ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی ان کی طرف بھی بات کر لیں. مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو لبرل اشرافیہ ہے یا باقی دنیا کو تو چھوڑیں, ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو جو گوروں کے بوٹ چاٹتے تھکتے نہیں ہیں, اور اب گوروں نے ان کو اپنے آپ سے علیحدہ ہی کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ تو ہم میں سے ہیں ہی نہیں. ہم تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہاؤ کین دس ہیپن کہ civilized country was attacked, a civilized country like Ukraine was attacked. پہلی بات تو یہ کہ جتنا بھی سینٹرل اور ایسٹرن یورپین, جو ایسٹرن یورپین ہے اس میں سیویلٹی تو کوئی ہے نہیں. سارے جہان کا جو مافیا اور ڈرگ مافیا اور جرم جو ہے سارے جہان کا, آئی لیو ان یورپ, آئی نو کہ سارا ایسٹرن یورپ سے آتا ہے, سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ سیول دے آر, لیکن دے آر آسکنگ them کہ civil country has been attacked. So all the other places like Kashmir, like Palestine, and please don't call Palestine. This is Palestine. ہم کیوں اس کو پلسٹائن بلاتے ہیں بھائی؟ پلسٹائن گوروں نے اس کا نام رکھا ہے, اس کا نام فلسطین ہے. ہم کیوں کشمیر کو کاشمیر بلاتے ہیں؟ کیونکہ کاشمیر گورے بولتے ہیں. اس کا نام کشمیر ہے بھائی, کشمیر بولیں. انہوں نے آپ کو آپ کے منہ پہ دکھا دیا ہے کہ جی ہم آپ کو اپنے آپ میں سے نہیں سمجھتے ہیں, ہم تو آپ کو اپنے برابر کا انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں. تو آخر ہم نے کب تک یہ چیز جو اپنے آپ سے چھپا کے رکھنی ہے؟ ابھی بھی جو ہے ہمارے لبرلز جو ہیں وہ اوکرین کے لیے یہ اور وہ کر رہے ہیں, اور ٹویٹس کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم پہ رو رہے ہیں. I completely sympathize with them. They are humans. They are suffering. No country should go through war. No country should have to suffer war. But I am just saying that they are no better than us. If our blood is red and their blood is also red, then when the blood gushes out, it should also be equal. It should also be in the same. It should be dealt with the same way. That بس یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. انشاءاللہ then I'll keep on coming to it. Sorry میں ذرا زیادہ ہی جذباتی ہوگی. جی مارکور بھائی. جی سبا بہن تھینک یو. یہ اقوام متحدہ کو باقی ملک تو نظر آتے ہیں, یہ کشمیر کا 74 سالوں سے جو مسئلہ ہے وہ نظر نہیں آتا. سارا یورپ چپ ہے, یوکرین پر حملہ ہو رہا ہے, سب باتیں لے کر بیٹھے ہیں. فلسطین کشمیر پرانے مسئلے ہیں, ان کا بھی حل ہونا چاہیے نا, ایک بیٹھنا چاہیے ان کو. یہ تیسری تھرڈ وار لگنے کا جو سارے سوچ رہے ہیں کہ تھرڈ وار, وہ بےچارے تو 74 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے بارے میں سوچے کوئی. جی میک بھائی. میک بھائی شاید تھوڑا بھی ٹائم, شاید وہ کچھ پوائنٹس کہہ رہے تھے. منیب بھائی کو لے لیں پہلے. اچھا ٹھیک ہے جی منیب بھائی بات کی. جی السلام علیکم ایوری بڈی. ڈیفینیٹلی میں 100% ایگری کروں گا صبا جو بات کر رہی تھی. there's a huge contradiction, there's a huge hypocrisy that we see from these western so-called western countries who say کہ یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی وار اگینسٹ ٹیرر کی آپ نے دیکھی ہے, عراق میں ہوا, افغانستان میں ہوا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں افغانستان کے اندر سارا جو معاملہ ہوا اس میں انہوں نے فنڈز روک لیے, اکاؤنٹس فریز کر دیے. دے ڈونٹ ہیو ریسورسز کہ وہ لوگوں کا ہاسپٹل میں علاج کر سکیں. اینڈ یو سی دا ایگزیکٹ اپوزٹ ہیپننگ ان یوکرین, کہ وہاں ایڈز جا رہی ہیں, وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے. دے وانٹ ٹو ہیلپ دیم. پھر ایک اور ہپوکریسی ان کی یہ ہے کہ جب کہیں مسلمان ملک میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا کچھ کلنگز ہوتی ہیں تو دے سے کہ یہ مسلمز نے کیا ہے, یہ مسلمانوں نے کیا ہے.
بٹ جہاں پہ جن ملکوں میں یہ کرسچنز اور ریلیجیس وارز انہوں نے کی ہیں وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو کرسچنز برے ہیں، اس میں کرسچینٹی کی کوئی برائی نہیں ہے. سو دیٹس another ہپوکریسی جو ہمیں پوری دنیا میں اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے. تو بہت اچھا ٹاپک چوز کیا گیا ہے آج کا. اور یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں، دیر از اے ہیش ٹیگ آلسو گوئنگ، ہیش ٹیگ ڈبل اسٹینڈرڈز. So I will request everybody to kind of follow that and use that hashtag to post today on Twitter. Thank you. جی تھینک یو منیب بھائی. یہ اپنے وردہ بہن ہے یا مہتاب بھائی، ان میں سے ایک بات کرنے. وردہ بہن آپ بات کرنے. السلام علیکم ایوری ون. یہ جو ٹاپک ہے یورپ ورسز کشمیر، ٹھیک ہے، تو ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں کہ کشمیر ہو، افغانستان ہو، سیریا ہو، ابھی سبا نے جیسے بات کی، عراق ہو، یمن ہو، فلسطین ہو، ان کو جو ہے سانس تک نہیں آتی ہے کہ یہاں پہ بچے مر رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ گھر جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، یہاں پہ گھر جلا دیے جاتے ہیں، یہاں پہ لوگ مسنگ ہو جاتے ہیں جن کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ہوا تو سارا یورپ کھڑا ہوا ہے، سارا جو ہے امریکہ کھڑا ہوا ہے، انڈیا بات کر رہا ہے، تو جی ہمارے ایکٹیوسٹ بول رہے ہیں کہ جی بڑا برا ہو رہا ہے، بڑا برا ہو رہا ہے. مجھے تو یعنی ٹھیک ہے، دو ملک آپس میں آرتھوڈاکس لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی انہیں بھی آپس میں لڑنا چاہیے. یہ اسلام کو ٹیررزم کے نام پہ اور فنڈامنٹلز کے نام پہ جو ہے بڑا مارتے ہیں، اور بڑے بے گناہ مسلمز مرتے ہیں اس میں. ہمارے کشمیر میں اتنے لوگ جو ہے وہ 1947 سے ٹل ناؤ، اور اگر آپ پریویس ہسٹری میں یعنی بیفور پارٹیشن آپ ہسٹری دیکھیں تب بھی لوگ مرتے آئے. چلو اس وقت تو یعنی پارٹیشن نہیں ہوا تھا، آزادی کے لیے لوگ مرے تھے، آزادی کے بعد بھی جو ہے وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہے. آج سارے کل لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں، مرج کرتے ہیں کہ پاکستان بولے اور یہ بولے. بھائی آپ نے ہمارے لیے کون سا بولا ہے؟ آپ نے کب ہمارے لیے بولا جب وار اگینسٹ ٹیرر ہمارے یہاں شروع ہوئی؟ آپ نے کب بولا جب ہم آپ کو کہتے رہے جی کشمیر کے لیے بولیں؟ آپ نے کب کشمیر کے بچوں کے لیے بولا جن کے پیلٹ گن سے جو ہے جن کو اندھا کیا گیا؟ تو ہم کیوں بولیں؟ جب آپ جو ہے انڈیا سے اپنے فائدے کے لیے نہیں بولتے تو ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو کسی کی سائڈ نہیں لے رہے. ہماری اسٹیٹ نے بول دیا نیوٹرل ہے، ہم نیوٹرل ہیں، ہم کیوں بولیں؟ پاکستان اسٹیٹ کیوں بولے جب آپ ہمارے لیے کبھی کچھ نہیں بولتے؟ آپ کبھی ہمیں پتا ہے کہ کشمیر کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. آپ کے کوئی مسئلے آتے ہیں، سوڈان کے ساتھ آیا، آپ نے فوراً علیحدہ کیا کہ جی یہاں پہ مائنورٹیز کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، وہ فوراً علاقہ الگ کیا. انڈونیشیا میں پھر اس کا نام جگہ بھولتی ہوں، 1 سال کے اندر اس کا جو ہے وہ ریفرنڈم ہوا اور وہاں پہ ہوا کہ جی یہ لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں، انہیں فوراً جو ہے وہ انڈونیشیا سے الگ کیا. 75 ایئرز ہو رہے ہیں اس اگست کو انشاءاللہ پاکستان کو بنے ہوئے. 74 ایئرز سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے 1948 کی وار سے. انہوں نے آج تک بولا نہیں انڈیا کو کہ بھائی کس بیسس پہ اور کس چیز پہ تم نے ریفرنڈم روکا ہوا ہے، کیوں نہیں کراتے ہو، کیوں نہیں ان کو حق دیتے ہو کہ وہ جو ہے وہ جس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کھڑے ہوں. آپ کرائیں. تو جب آپ کہتے ہیں اٹوٹ انگ ہے تو ڈر کیسا بھائی؟ اور اٹوٹ انگ کو کوئی مارتا نہیں ہے. جو اٹوٹ انگ جو بہت کلوز ہوتا ہے نا اس سے بڑا پیار ہوتا ہے. ماں باپ میں بھی بچوں میں جس سے سب سے بڑا پیار ہوتا ہے ماں باپ اسے گود میں لیے پھرتے ہیں. تو یہ جو اٹوٹ انگ ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ کراتے؟ جب آپ کا کو اتنا یقین ہے کہ جی کشمیر تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو کرا دو نا ریفرنڈم. ہم بول رہے ہیں ایک اور کیا یعنی کس بات پہ ہم جو ہے ہم یہ تو ایک عام سی وار ہے. ہم نے تو بڑی بڑی وارز دیکھی ہیں. نیٹو آ کے ہمارے ملک میں جو ہے وہ ڈرون گرا جاتا تھا مدرسوں پہ، بعد میں پتہ چلتا تھا 4 سے 5 سال کے بچے وہاں پہ تھے. ڈرون آ کے ہماری جو ہے چیک پوسٹ پہ جو ہیں وہ گرا دیے انہوں نے پوری بمبارٹمنٹ کی تھی. وہ جو 2012 یا 16 کا میں ڈیٹ بھول رہی ہوں، جب انہوں نے چیک پوسٹ پہ پاکستانی گرایا تو ہم کیوں کھڑے ہوں ان کے لیے؟ اب آئے نا رشیا پہ کریں ڈرون اٹیکس، آئے رشیا پہ ایئر اسٹرائک کریں، کیوں نہیں کرے؟ نیوکلیئر پاور ہے اس لیے. کیوں انڈیا کو یہ کچھ نہیں بولتے؟ کیونکہ انڈیا میں ان کی ٹریڈ ہے، انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے.
اس لیے نہیں بولتے. جب تو ہر جگہ جب یہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ظلم کے خلاف آواز نہیں ووکل کرتے, اپنی آواز نہیں اٹھاتے, تو ہم کیوں کھڑے ہوں؟ ہم کیوں ان کے لیے آواز اٹھائیں؟ اور ہم تو صحیح نیوٹرل ہیں. آپ پہلے ہمارے لیے بولیں, پہلے سارے ایک ایک شخص جس نے کل یورپین یونین کا اور کینیڈین اور واٹ ایور جس کنٹریز تھے, انہوں نے بولا کہ پاکستان سے ہم مرج کرتے ہیں کہ وہ آواز اٹھائے, تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کے لیے آواز اٹھا دیں, ہم آپ کے لیے اٹھا دیں گے. آپ پہلے ہمارے لیے اٹھائیں, کیونکہ ہم 74 سال سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں. ہم 74 سال سے مظلوموں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہم انہیں اندھا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہم انہیں مسنگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایک بچہ, ایک لڑکی آتی ہے, کس ڈر اور خوف سے جو ہے وہ 2 منٹ کے 2 سیکنڈ مشکل سے السلام علیکم, یعنی اس کا بس یہ بات ہوتا ہے, اور کہتے ہیں میں لسنر پہ جا رہا ہوں. تو یہ خوف میں نے خود اپنی اسپیسز میں دیکھا ہے کہ میں آپ لوگ کی باتیں سنتا ہوں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں ابھی کوئی نہیں ہے تو سمر واز دیئر اور سادیہ, تو ان سے کبھی پوچھیں, وہ بچے نے, لڑکے نے ہارڈلی 20 سیکنڈ بات کی ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر سے تھا, کہ بس میں سلام کرنے آیا ہوں, میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا. تو یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے, اس کے لیے آواز اٹھائیں. ہمارے جب تک لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, ہمیں کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہمیں نہ رشیا کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, نہ ہمیں یوکرین کے لیے. رشیا اگر آج بولتا ہے کہ کشمیر کو آزاد کرو, اور کشمیر پہ پاکستان ایسے ہی کرے جیسے میں نے یوکرین پہ کیا ہے, تو سو بسم اللہ, ہم کشمیر کے, ہم رشیا کے ساتھ ہیں. ادروائز ہم نیوٹرل ہیں, ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. تھینک یو. جی وردہ بہن, آپ نے ٹھیک بات کی. اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ایک اپنا وفد بھیجے کشمیر میں, وہ نیوٹرل ہو, وہ جہاں پہ جا کے دیکھے کہ حالات کیا ہیں. ہماری بات پہ اگر کسی کو نہیں, پاکستان کی نہیں مارا, تو انڈیا تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جائے. وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے. اگر ٹھیک ٹھاک ہو تو وہ بیچارے اسپیسوں میں آنے سے ڈرتے ہیں, بتانے سے ڈرتے ہیں جو ظلم ان پر ہو رہے ہیں. یہ تو اپنے ہی یورپ والے تو اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. مسئلہ کشمیر کیا کریں, ہم تو چاہتے ہیں کہ اسی سال حل ہو جائے, کہ یہ سال آخری ہو, اس کے بعد آزادی ہو. سارے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے, ایشیائی ممالک کو ساروں کو ایک ہونا چاہیے. یورپ تو ایک سائڈ پر بیٹھا ہے. ہم کو چاہیے کہ یہ ایشیائی جو ہے نا, ان کو ساروں کو اکٹھے کریں. ترکی ہے, سعودی عرب ہے, یہ دوسرے جو سارے ہیں, ان کو سب لے کر نا, تو ہم کو ایک بنانی چاہیے, ایک یونین. اور وہاں پہ جو مسلمانوں کے جو بھی مشکلات ہیں, ان کا حل نکالنا چاہیے. جو غیر مسلم ہے وہ نہیں دیکھیں گے, ہم مسلمانوں کو ہی کچھ کرنا پڑے گا. جی سندس بہن. جی بہت شکریہ مارور بھائی. اچھا میں ریکویسٹ کروں گی, اگر تو بابا سچا یا مہتاب بھائی یا میک بھائی پہلے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, ورنہ پھر میں وار کرائمز کے حوالے سے تھوڑا بات کرنا چاہوں گی. سندس بہن آپ کریں. اچھا چلیں, بہت شکریہ. اچھا سب سے پہلے تو ہم کیونکہ ٹاپک کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے, تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی کلیئرٹی دینا چاہوں گی اپنے لسنرز کو, کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا کرنا پڑے گا کہ واٹ آر وار کرائمز. وار کرائمز کسی بھی ایسے زون میں جو کنفلکٹڈ زون ہو, وار زون ہو, اس میں اس پاپولیشن کے خلاف کوئی بھی ایسا اقدام کرنا جو ہاسٹیلٹیز کا حصہ نہ ہو اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو, اس کو وار کرائم کہا جاتا ہے. اس میں چاہے ولفل کلنگ ہو, ٹارچر, willfully causing great suffering, extensive destruction of property, deprivation of a fair trial, unlawful deportation or confinement, اور taking hostage. یہ موٹے موٹے کچھ باتیں ہیں جو وار کرائمز کے زمرے میں آتی ہیں روم اسٹیچو آرٹیکل 8 کے انڈر. یہ تو ہوگی وار کرائمز کی بات. اب جہاں بات آتی ہے یورپ ورسز کشمیر کی, تو اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا چاہوں گی. جو کہ اب یوکرین میں ہو رہا ہے, جیسا میں نے پہلے کہا
کہ it is a very revealing crisis on the humanitarian stance of the West versus their complete and utter ignorance towards the humanitarian crisis in the East or in the Muslim nations particularly. جب ہم نے اب یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اور لاسٹ ویک میں ہم نے دیکھا کہ متعدد صحافی چاہے وہ CNN سے ہوں BBC سے ہوں مختلف چینل سے ہوں وہ اپنا شوق ڈکلیئر کر رہے تھے کہ کس طرح ایک سویلائزڈ یورپین کنٹری جو ہے اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اسی وقت وہی سویلائزڈ یورپین کنٹری, میں یوکرین کی بات کر رہی ہوں, اپنے ملک کے اندر مقیم سیاہ فہم اور ایشیائی ممالک سے آئے ہوئے جو اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے ان کو جب پولینڈ بارڈر کے اوپر وہ پہنچے ایویکویشن کی نیت سے, تو انہوں نے صرف وائٹ اینڈ بلو آئیڈ لوگوں کو جو ان کے اپنے تھے ان کو ٹرین میں چڑھنے دیا, اور جو سیاہ فہم the African and the Asian students and citizens were stopped from boarding the train, and they were left stranded on the train station. تو وہ جب اپنی یہ ایکسپیکٹیشن دکھاتے ہیں کہ دنیا میں ایک اپرور ہو رشین انویژن آف یوکرین کے خلاف, تو دیٹ اونلی شوز دیئر ہپوکریسی اینڈ سلیکٹیو آؤٹریج. جب تک ان کے اپنے گھر تک, اور وہ بھی ایک pardon me when I say that, but until and unless it reaches the steps of a white man's house, they are not concerned about the loss of life. یہ بات چاہے ہم ایک دفعہ کہیں چاہے ہم 100 دفعہ کہیں, یہ بات جتنی دفعہ کہی جائے یہ کم ہے. کہ جیسے منیب بھائی نے بھی ابھی مینشن کیا تھا کہ یورپ اور یورپین ممالک اور USA یہ سب سیویئر ڈبل سٹینڈرڈ اور ہپوکریسی سے سفر کرتے ہیں. اور جیسے ابھی تک ہم دیکھتے آئے ہیں, چاہے وہ COVID-19 ہو یا وہ کچھ بھی ہو, these events have exposed, I think, their sheer racism against the Muslim or the Eastern or the third world population of the world. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کشمیر میں, اب کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو کشمیر میں یہ وار کرائمز جو کہ ابھی یوکرین کے دہانے تک پہنچے بھی نہیں, پچھلے 74 سال سے ہو رہے ہیں, لیکن اس پر نہ یونائٹڈ نیشنز, نہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, نہ US, نہ یورپ, ادھر یورپین یونین, کسی نے آج تک اس طرح آواز نہیں اٹھائی, نہ ارجنسی دکھائی. جب گریگری سٹینٹن نے جینوسائیڈ واچ کے انڈر رپورٹ شائع کی کہ کشمیر سٹینڈز ایٹ stage 8 of a mass genocide, there was no uproar, there was no emergency call for a meeting to discuss what the solution is, what the resolution might be. اور ایک سب سے بڑی بات, پاکستان کو مردے الزام ٹھہرانے والے, ڈیلی میل کی طرح کی صحافت کرنے والے جو خبریں چلاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے پتہ نہیں 20 ملین ٹن اناج لے لیا اور تیل لے لیا اور یہ سب کچھ کر لیا, وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ انڈیا نے S-400 خریدا تھا US سے. میں نے کل کی سپیس میں بھی مینشن کیا تھا, they bought S-400 which is a violation of CAATSA 2017. It is a US law countering
American adversaries through Sanctions Act. That is the act. And India violated it back in 2021. And there was no sanction against India from the US. Whereas now they are prevalent, there is a prevalence of sanctions coming one after another against Russia. But India's silence, India's neutrality is seen as a peacekeeping policy, whereas Pakistan's neutrality is portrayed as a betrayal. So ये हमें बात समझनी पड़ेगी कि this game of narratives, this needs to be countered by us only. We need to be aware on what is being trying to हमारे साथ क्या होने जा रहा है, what they're trying to do with us, and we need to counter it as much as possible and call them out on this hypocrisy as much as possible. Thank you. जी सुंदर मैन, बाबा सच्चा है काफी देर से हमारे साथ। जी बाबा जी, मैक भाई आप बात कर लें अगर आप अवेलेबल हैं तो। जी 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 मैं सुंदर बहन की बात सुन रहा था, माशाल्लाह बड़ी इन्होंने तो खैर मुख्तसरन बात की है, लेकिन जो जो चीज़ें टच करने की ज़रूरत थी आई थिंक वेल सेड, टोटली एग्री विद दैट। देखें, एक तो है कि यूरोप के अंदर जो वॉर क्राइम्स हुए उसको हम वर्सेस कश्मीर किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, जो इनकी हिपोक्रेसी है, और प्लस एक जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आज की तारीख में हमें हम खुली आंखों से और खुले कानों से देख रहे हैं, वो तजाद और वो तमाम ऐसे तजादात के जो इससे पहले पास्ट में हुए। मैं आपकी थोड़ी सी आप लोगों की इजाज़त से कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स हैं, और जो लोग उसमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए गए उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हुई या नहीं हुई। अगर हम पास्ट में जाएं तो सबसे पहले लाइक किंग एडवर्ड के टाइम पे तकरीबन 15वीं सदी के आखिर में जाके जो है क्रिश्चियंस के आपस में जो है वो कुछ एक लड़ाइयाँ शुरू हुई, और आपस में उन्होंने पहले एक दूसरे के खिलाफ जो है वो ख़वातीन को निशाना बनाया, बच्चों को निशाना बनाया, बुजुर्गों को निशाना बनाया, उनकी पूरी पूरी बस्तियां जला दी। फिर उसके साथ साथ जो इनके होली स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी जला दिया गया बिकॉज वो उससे एग्री नहीं करते। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वो जो चाहे वो करें, वो सफेद चमड़ी है, ब्लू आईज हैं, और अगेन ये चीज वहां से हमें जो अभी तक मिलती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डेट्स, लाइक 15वीं सदी से जब इसका आगाज हुआ उसके बाद से ऑनवर्ड्स, फिर हम डायरेक्टली जो है वो आते हैं रेप ऑफ बेल्जियम के ऊपर। रेप ऑफ बेल्जियम में इसको इंटरनेशनली जो है वो वॉर क्राइम्स के जुमरे में या उसकी डेफिनेशन में कंसिडर किया गया। उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। कहाँ से वो हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। जो जर्मन इन्वेजन थी बेल्जियम की तकरीबन अगस्त के अंदर 1914 में, तो उसमें जितने भी वॉर क्राइम्स हुए किसी ने जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, इस पूरी जो हीनियस किस्म के क्राइम से इन्होंने एक्चुअली वो ट्रीटी ऑफ जो 1839 में एक साइन हुई थी, और फिर उसके बाद 1907 में साइन हुई थी, उसको भी ब्रीच किया। उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं की गई। फिर वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो हर तरह के वॉर क्राइम्स हुए, हर तरह के वॉर क्राइम्स हुए, फ्री फॉर ऑल था, जो जिसका दिल चाहे जैसे दिल चाहे वो करे, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं की गई। फिर उसके बाद पॉइजनस गैस का जो है वो इस्तेमाल किया गया एज अ वेपन, उसके ऊपर कोई जो है वो प्रोसिक्यूशन नहीं की गई, और जो उसमें मुजरिमीन थे जिन्होंने ये सारी एक्टिविटीज कैरीड आउट की थी उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है फर्दर आगे इटसेल्फ। फिर उसके बाद आर्मीनिया में जेनोसाइड होता है। आर्मीनिया में जो जेनोसाइड हुआ उसमें खास तौर पर वेस्टर्न जो आर्मीनियंस थे उनको छोड़ दिया गया, लेकिन जो दूसरे इलाकों के आर्मीनियंस थे उनको छोड़ दिया गया। अच्छा, उसके ऊपर भी जो है किसी तरह की प्रोसिक्यूशन हमें समझ नहीं आई, लेकिन उसका इल्जाम कहीं ना कहीं जाके मुसलमानों पर लगा दिया गया और टर्क्स के ऊपर लगा दिया गया। खैर वो एक और डिबेट है, लेकिन मैं आपको इस डेफिनेशन के अंदर और इस टॉपिक के अंदर जो जो चीजें फॉल कर रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ और इनकी हिपोक्रेसी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ग्रीक के अंदर जेनोसाइड होता है।
گریک کے جینوسائڈ کا بھی کوئی جو ہے وہ اس میں ٹرکش کورٹس آف مارشل جو ہے انہوں نے ایک فیصلہ سنایا تھا 1919 سے لے کر 1920 میں، اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آیا. پھر اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے ورلڈ وار کے اندر ہی، وار کرائمز ہوتے ہیں بیرالونگ انسیڈنٹس کے نام سے، وہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو وہ پتا چلے گا. اچھا، پھر اس کے بعد ورلڈ وار کے ون کے ہی بیچ میں جو ہے وہ رشین امپائر کی طرف سے میسکر کیا جا رہا ہوتا ہے، جینوسائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو سوویت یونین ہے، جب اس وقت کی جو سوویت یونین تھے اور آج کا رشیا جو ہے، اس طرح کے نمبر آف کیجولیٹیز، نمبر آف انسیڈنٹس جس میں بڑے میس قسم کے میسکرز جو ہیں وہ کیے جاتے. پھر یوکرین کے اندر وار کرائمز اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے اندر جو فال کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، اس میں جینوسائڈ کی ڈیفینیشن کے اندر انہوں نے اس کو ایڈ کیا. اچھا، پھر آرمینیا اور رشیا، اور پھر اگینسٹ اٹ واز ایکچولی اگینسٹ کردز اینڈ ٹرکس، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا کوئی نہیں آیا. اچھا، پھر ڈیپورٹیشن آف جرمنس جو ابھی بات کر رہی تھیں سندس ابھی بات کر رہی تھیں. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور سر ڈکلا میسکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سٹپ میسکر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کاکو وار کو اگر ہم دیکھیں 1915 سے لے کر 1920 میں جو لڑی گئی تھی، پھر اس کے بعد 1921 سے لے کر 1927 میں رف وار لڑی گئی تھی. پھر اس کے بعد پیسیفیکیشن آف لیبیا کے نام سے ایک آپ کو چیپٹر ملتا ہے، جس میں 1923 سے لے کے 1932 کے اندر جو ہے وہ گریٹ میسکر یہاں پر ہوا تھا. تقریباً یوں کہا جاتا ہے کہ 80,000 کے قریب جو ہے جو لوگ تھے ان کو مار دیا گیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ اپنے علاقوں سے نکال دیا گیا تھا، اور ان کی بستیاں جلا دی گئی تھیں. اسی طرح سے ایتھنیکلی ان کو جو ہے وہ سوائپ آؤٹ کر دیا گیا تھا آن دا فیس آف دا ارتھ. آپ نہیں سوچ سکتے کہ کتنا بڑا جو ہے وہ. اسی جو پیسیفیکیشن آف لیبیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں مسٹرڈ گیس کا بھی یوز کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اٹالو ابیسین جو وار ہوئی تھی 1935 سے 37 میں، پھر اسپینش سول وار بروک آؤٹ ہوتی ہے، اس میں وار کرائمز ہوتے ہیں، تقریباً 38,000 لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، اور جو کم سے کم بتائے جاتے ہیں کہ جو ایکچوئل فگرز ہیں دے آر اراؤنڈ لائک 37,843 کے قریب. اچھا، اس میں نیشنلسٹ اور جو بلٹزر کے لوگ تھے، سوشلسٹ تھے، ان کے درمیان یہ ہوا، اور پھر اس میں ڈسپیئرنس بھی ہوئی، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو ڈسپیئر کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ورلڈ وار 2 بروک آؤٹ ہو جاتی ہے. پھر انڈو چائنا وار جو ہے وہ بریک آؤٹ ہوتی ہے. فرینچ یونین جو ہے اس نے اسٹرگل کیا کہ یہ انڈیپینڈنس موومنٹ جو ہے دس کین بی بیک بائی اس وقت کی سوویت یونین اینڈ دین چائنا. اور پھر انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے 5 لاکھ سے لے کے 1.5 ملین تک جو ویتنامیز تھے 45 سے لے کر اور 54 تک. اچھا، اس کے بعد پھر مالا گیسی اپرائزنگ ہوتی ہے، عرب اسرائیلی وار ہوتی ہے، اس کے اندر آج بھی جو ہے وہ فلسطین کے اندر جو ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ جینوسائڈ کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد انڈونیشین وار آف انڈیپینڈنس لڑی جاتی ہے 1945 سے 1949 تک. اچھا، اس کے اندر 4 ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں، اور بڑے ڈیٹیلڈ اور ایکسٹینسو قسم کی ڈیٹیلز آپ کو، اور بڑی خوفناک ڈیٹیلز آپ کو ملتی ہیں، کہ جس میں امریکہ نے سم ہاؤ دی ادر کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ اس میں حصہ لیا، اور اس میں جو میسکرز ہوئے تھے ان کو بھی جو مارا گیا. اچھا، پھر اس کے بعد 1948 سے لے کے 1960 میں ملائن ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کی جاتی ہے. پھر کورین وار آ جاتی ہے. اب یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو وہ تمام آپ کو میں نے مین بتائے جہاں پر ویسٹ اور یورپ کے اندر یہ تمام اپرائزنگز ہوئیں، ان کو کیا گیا یا کروایا گیا، اور اس میں ویسٹ کا بڑا امپورٹنٹ ہاتھ تھا. جیسے کہ کچھ دن پہلے میں نے اسپیس میں ایک ڈیٹیلڈ فیکٹ شیٹ شیئر کی تھی، کہ جس میں 1940 سے لے کر 2020 تک، یعنی 2022 تک، انفیکٹ آج کی تاریخ تک، جہاں جہاں پر امریکہ نے اور نیٹو الائز نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے فوج کشی کی، جینوسائڈ کیا. لیکن اب ہو کیا رہا ہے، یہ ڈیٹیلز تو ہمیں ساری پتہ ہیں، آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. The main thing is that کہ مسلمان کا خون جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں بہتا ہوا نظر آئے گا. اگر آپ آج کی تاریخ میں کسی جگہ پر دیکھیں گے کہ کہیں پر وائٹ جو ٹیررزم ہے، جس کی ایک ٹرم تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے سننے کو ملی، جب نیوزی لینڈ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی مسجد کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑا بانگ دوہل جو ہے وہ اس بندے نے فیس بک پیج کے اوپر اس کو لائیو بھی کیا. اور اچھا، ایک چیز اور
اگر ایک آدمی مسلمانوں کا میسکر کر رہا ہے، مسلمانوں کی مسجد پر حملہ کر رہا ہے اور لائیو انکاؤنٹر دکھا رہا ہے، لائیو کلنگ دکھا رہا ہے، اس کا نہ تو پیج بلاک ہوتا ہے، نہ اس کی فیڈ جو ہے انٹرپٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آج کی تاریخ میں آپ کشمیر کے حوالے سے فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے، آپ کے پیجز بلاک کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ مسلمانوں کے خون کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ویسٹ سے کسی طرح سے ہضم نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ ساری میں مطلب 4 گھنٹے 10 گھنٹے آگے اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں، لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم 16ویں 17ویں صدی میں اور اس کے بعد سے دیکھتے ہیں تو جو ایک صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا، جس کا ذکر جو ہے 9/11 کی صورت میں اور افغانستان کی صورت میں بش نے اپنے خطاب میں ایک دفعہ اس کو نوٹیفائی کیا تھا کہ یہ کروسیڈ وارز کا ایک تسلسل ہے، اور اپنے کچھ جو نجی اس کے خطابات تھے ڈیفرنٹ تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے، تو یہ کروسیڈ جو ہے اس کا ذکر ہمیں بڑی دفعہ ملتا ہے. آپ گوگل کریں آپ کو مل جائیں گے وہ سارے کلپس. اب یہ کروسیڈ کا ذکر کہاں سے آ گیا اچانک 21ویں صدی کے اندر آج کی تاریخ میں ایک سویلائزڈ کنٹری، ایک سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اکنامکلی بھی اور ایک ملٹری مائٹ بھی ہے ان کے پاس. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے اگر وہ اپنے آپ کو کروسیڈ کا اس کا پرچار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے، یہ جنگ صرف اور صرف وائٹس کے خلاف یا براؤنز کے خلاف یا بلیک پیپل کے خلاف نہیں ہے. دس از اگینسٹ مسلمس. جہاں پہ بھی آپ آج کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے مسلمان کنٹریز ہیں وہاں پر آپ کو گوروں کی، یعنی کہ گوروں سے مراد وہ تمام وائٹ کنٹریز کے جہاں پر مسلم میجورٹی یا مسلم کنٹریز نہیں ہیں، وہ فوج کشی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. ڈیٹا میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ چونکہ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یوکرین اور رشیا کا جو چیپٹر ہمارے سامنے آیا ہے، یہ آنے والے دنوں میں بہت خوفناک صورتحال بھی اختیار کر سکتا ہے. اور یہ ایک محض یوں کہہ لیجئے کہ صرف اور صرف ایک کسی بھی کنٹری میں جیسے ہم نارمل ایک اپنی نیوز سن رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر فلانی کنٹری نے جو ہے وہ حملہ کر دیا اور اس کے بعد وہ اس کی جو حالت ہے وہ اس طرح سے ہوگی، تو ہم اس کو بھی سم آف دی ادر دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں پاکستان کے لیے کیا ہے اور کشمیر کے لیے کیا ہے؟ کشمیر کے لینس سے اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ویسٹ کی وہ ہپوکریسی نظر آتی ہے کہ جہاں پر جب ان کا دل چاہتا ہے تو وہ کسی بھی کنٹری پر اس کو انویڈ کرتے ہیں، اس پر فوج کشی کرتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو خاص طور پر جو مسلمان ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلم کنٹری اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر بات اٹھاتا ہے یا کوئی کنٹری کا ریپرزینٹیٹو یا پریمیئر بات کرتا ہے تو اس کو کارنر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اگر اپنی آواز اسی طرح سے اٹھاتے رہیں تاکہ ویسٹ کسی بھی طرح سے مجبور ہو، جو کہ بہت مشکل بات ہے، لیکن آواز اٹھانا، کلمہ حق کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے جس کو ہم لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور ان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آج یوکرین پر حملہ ہو سکتا ہے تو کل کو کوئی بھی ویسٹرن کنٹری کوئی بھی منہ اٹھا کر پاکستان کی طرف بھی میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. اس کی مثالیں ہمیں ماضی میں ملتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں آپس میں ایک پیج پر ہونا پڑے گا. اپنے جو یہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، کیونکہ ملک اور قوم کے لیے کوئی پولیٹیکل ڈفرینس حیثیت نہیں رکھتا، وہ ثانوی سی چیزیں ہیں، وہ تب امپورٹنٹ ہوتی ہیں یا تب میٹر کرتی ہیں کہ جب آپ کا کنٹری پراسپر کر رہا ہو اور آپ ڈفرینس آف اوپینین شیئر کرتے ہیں بیسڈ آن یور پولیٹیکل ویوز لیونگ گیون سرکمسٹانسز جو اس وقت کے ہوتے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ اس وقت چونکہ اس پاکستان پر خاص طور پر، اور پاکستان کے لیے اس لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے بیکاز پاکستان از دا اونلی کنٹری جو کہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا ہے، کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے. اور خاص طور پر وہاں پر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جیسے کہ آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو کشمیر کے اندر جو جینوسائیڈ ہے دیٹ از آن 8 اس کی جو جنریشن ہے وہ 8 جنریشن کے اوپر پہنچ چکا ہے، 8 سٹیج کے اوپر پہنچ چکا ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ چیز اوپر بھی جائے گی فور شور. لیکن ہمارے لیے اس میں آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے یا فوڈ فار تھاٹ کیا ہونی چاہیے کہ ہم ویسٹرن میڈیا، ویسٹرن سوسائٹیز، ویسٹرن کنٹریز اور جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کے جو ہپوکریٹک مووز ہیں
کہ اگر وہ آپس میں لڑیں تو وہ ٹھیک ہے, اگر وہ کسی مسلمان کنٹری پر حملہ کریں تو وہ ٹھیک ہے, اور اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آرمڈ ریزسٹنس کا آغاز کریں تو وہ ٹھیک ہے, اور لیکن اگر مسلمان کوئی جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے, بندوق اٹھائے, پتھر اٹھائے, تو وہ غلط ہے, اور اس پر سینکشنز لگ جاتی ہیں. ان کنٹریز کو جو ہے وہ اس پر بات کرنے سے روک دیا جاتا ہے, آپ کی نیوز فیڈ روک دی جاتی ہے, سوشل میڈیا پر آپ کا بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے, آپ کا بائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے, آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے. اور ان ادر ورڈز کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کی آوازیں اٹھائیں, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. اور آئی تھنک دس از دا مین تھنگ کہ جو ابھی تک میں نے آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے, دیز آر دا تھنگس کہ جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں, آج کی تاریخ میں بھی ہو رہی ہیں, اور ویسٹ میں آئندہ بھی ہوں گی. لیکن اگر کوئی مسلمان اس کے اوپر آواز اٹھائے گا تو ہماری آواز جو ہے اس کو خاموش کروا دیا جائے گا, بزور قوت اس کو روک دیا جائے گا, ہمیں سوشل میڈیا سے یا تو ہٹا دیا جائے گا, یا پھر ہمیں کہیں سے بائی اینی ادر مینس لائک اس کو سائلنٹ کر دیا جائے گا. سو میں یہیں پر اپنی بات کرتا ہوں, گو کہ کافی لمبی میں نے بات کر دی, کچھ پوائنٹس اور بھی تھے, بٹ فار شیور in the next round I'll try to put some other facts as well. Thank you very much for giving me the opportunity to speak here. تھینک یو سو مچ بھائی. مصطفیٰ بھائی میں جلدی سے, اس سے پہلے کہ آپ اگلے اسپیکر کی طرف جائیں, میں جلدی سے کچھ مین جو بڑے میسیکرز آج تک ہو چکے ہیں جن پہ آج تک کبھی کوئی کنڈمنیشن نہیں آئی, جو کہ اس وقت مجھے میری فنگر ٹپس کے اوپر یاد ہے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں جلدی سے وہ بتا دیتی ہوں, اینڈ دین یو کین جسٹ کوئکلی موو آن ٹو the جی other پلیز پلیز speakers. پلیز. Starting from the Jammu massacre, جس میں this was between 250 to 300,000 people were massacred. وہاں سے لے کے اس کے بعد سے جو میسیکرز کی تاریخ یہاں پہ شروع ہوئی, تو یہ وہ میسیکرز ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ سب کے سب ہیں, یہ صرف وہ ہیں جو مجھے اس وقت زبانی فوراً یاد ہیں. سوپور میسیکر, گوکڈل میسیکر, عالمگیر میسیکر, عالمگیر بازار میسیکر, ہنڈوارہ میسیکر, کپوارہ میسیکر, بجی بارہ میسیکر, کنان پشپورہ میس ریپ, زکورہ میسیکر تو ابھی ہم نے کل ڈسکس کیا ہے, ٹنگپورہ میسیکر ابھی ہم نے کل ڈسکس کیا ہے. یہ صرف وہ مین میسیکرز ہیں جو کہ مجھے یاد ہیں, جو جن کو کہ ہم ہر سال یاد کرتے ہیں. کبھی کہیں سے اس کا کوئی کنڈیمنیشن نہیں آیا. تو یہ دنیا ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ آپ کے اوپر, آپ کا جب گھر جلے تو ہمیں بہت تکلیف ہو, اور جب ہمارے جلتے رہیں اور آپ کو کچھ بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا. جی سوری, پلیز موو آن. جی تھینک یو سو مچ. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا میک بھائی کی ریسرچ کے حوالے سے, بیکاز ہی ڈیڈ ریئلی ویل, اور جس طریقے سے چیزوں کو لنک کیا ہے بہت ضروری تھا اس چیز کو سمجھنا. ایک پوائنٹ میں اور یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں, بیکاز ابھی بات ہو رہی تھی یورپ اور کشمیر کے ساتھ لنک کیا جا رہا تھا, جو کہ کافی زیادہ اسپیشلی ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے حوالے سے. دیکھیں جو وائلیشن ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے, اب ان کو بھی پتہ ہے کہ پیلسٹائن میں کیا, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کو پیلٹ گن یوز کی گئی, کیمیکل ویپنز یوز کیے گئے, بچوں کو اندھا کیا گیا, گولیاں چلائی گئی, کیا کچھ نہیں کیا گیا. لیکن ایشو یہ آ رہا ہے کہ جب تک ہماری جو ایک جیسے کہتے ہیں نا آواز, اس میں ایک ایسا پوائنٹ ہو جو کہ جس پوائنٹ کو وہ سمجھ سکیں, بیکاز کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ڈفرینٹ باتیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے میسج صحیح طرح کنوے نہیں ہو پاتا. میک شیور جس طرح انہوں نے ایک ہمارے اوپر ایک تہمت لگائی, اور اب سے نہیں بڑی پرانی, کہ جی اسلامو فوبک ہے, ٹیررسٹ ہے, مطلب کچھ بھی, مطلب ہمارا جہاد بھی ٹیررزم ہے. اگر ہم یہی کام ان کے لیے کرتے ہیں تو ہم جہادی ہیں. یعنی کہ افغانستان نے جب ان کے لیے لڑائی کی رشیا کے ساتھ, USSR کے ساتھ, تو وہ جہادی تھے. لیکن یہی جب ان کے خلاف لڑ رہے ہیں تو دے آر ٹیررسٹ. تو آپ نے ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے, اور ہمیں کوئی ایسے اپروپریٹ ورڈز ضرور استعمال کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے ان کے بارے میں. جس طرح یہ بلو آئیز کے بارے میں بات کی گئی, وچ از ویری امپورٹنٹ, کہ ان کے لیے جو بلو آئیز ہیں وہ بڑے ایک کوئی خاص قسم کی مخلوق ہے. جی بلو آئیز کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, باقی انسان کمتر ہے. تو یہ ان کو سمجھنا, سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسانیت کی جب آپ بات کرتے ہیں, اس کو ICRC, IHL, دنیا جہاں کی یہ ہیومن رائٹس واچ, کیا کیا آرگنائزیشنز نہیں ہیں جو کام کر رہی ہیں, جب ان کے لیے وہ انسان برابر ہے تو یہ انسان بھی برابر ہے. مطلب یہ ان کے یہ کوئی لیسر گاڈ کے بچے نہیں ہیں, یہ والے جو, یہ بھی اسی خدا کے بنائے ہوئے, اسی نیچر کے بنائے ہوئے جس نیچر کے باقی بنے. بٹ اینی ویز تھینک یو سو مچ میک, آپ نے کافی زیادہ اچھا انپٹ دیا.
جی شہریار بھائی, then I'll go to Irfan, then Baba Sacha, then Nishu. Please, شہریار. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب لوگوں کو. میک بھائی نے بہت ہی خوبصورتی سے, بہت ہی ڈیٹیل سے, بہت زبردست بات کی اور بہت اچھے پوائنٹس کو بتایا. دیکھیے along those lines انہی کی بات کو کے اوپر میں دو تین چیزیں, ایک چیز بولوں گا جو کہ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے پوزیشن آف پاور, مائٹ از رائٹ, یہ دنیا کا اصول بڑے زمانوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم یورپ اور کشمیر کی بات دیکھیں, جس طرح بھی مصطفیٰ بھائی نے بھی بتایا, یہی رشیا نے کیا ایگزامپل دی. رشیا نے پہلے کریمیا کے بارے میں بتایا, بولا تھا اس کو اینیکس کیوں کیا گیا, اس کو اس لیے کیا گیا, اس نے کہا کہ وہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے رشینز ہیں, ان کے اوپر ظلم اور بربریت کرتے ہو, ہم ان کو آزاد کروائیں گے. کروا لیا اس نے, ٹھیک ہے, گیا کروا دیا اس نے. ابھی یوکرین کے اندر اس نے کیا کیا, انہوں نے دو جو یوکرین کے اندر ان کو سیپریسٹ موومنٹس کہا جاتا تھا, اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا یہ ہمارے لوگ ہیں اور ان کے اوپر تم نے شدید ظلم کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور یہ برداشت نہیں ہوگا, ہم اپنی آرمی کو لے کے گھس رہے ہیں. اور وہ گھس گئے, دنیا کے سامنے ہے, ابھی یوکرین کا ایشو چل رہا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر خود بھی بہت ساری جو تفصیلات ہیں وہ سامنے ابھر کے نظر آ رہی ہیں کہ کیا ہوا. یہی چیز اگر پاکستان کرتا فار ایگزامپل, تو آپ کو پتا ہے کہ ایک کیا ولولہ اور کیا طوفان مچ جانا تھا دنیا کے اندر. او ہو یہ کیا کر دیا پاکستان نے. کیوں؟ سیم چیز, وہ تکمیل پاکستان, کشمیر کے تو تکمیل پاکستان ہے, وہاں پہ ان کو اس لیے شہید کیا جاتا ہے کہ ان کو وہ بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم نے اپنے مسلمانوں کے ساتھ جانا تھا جب پٹیشن ہوئی, اور ہم نے تو, اور ہم پاکستانی ہیں, بات ہی ختم ہو گئی وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو بھی ہوگا, اس چیز کو اس طریقے سے سمجھیے. دیکھیں یہ ہسٹوریکل چیز بنتی, یہ آج چلتی بھی جا رہی ہے. کانگو کی ایگزامپل ہے, میں آپ کو بے شمار ایگزامپل دے سکتا ہوں پر اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف یہ بولوں گا کانگو کی ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے ایک اچھے خاصے انسان کو جو کہ بڑا پاپولر لیڈر تھا, اس کو انہوں نے ہٹوا دیا کیونکہ وہ ان کی مرضی کا نہیں تھا. ان کی اپنی حکومت کا انسان آیا, اپنی مرضی کا شخص آیا, وہ جس سے اس کو فیور ان کو مل رہی تھی, ان کے نیشنل انٹرسٹ میں تھا وہ ملک کانگو بنا, تب تک وہ سپورٹ کرتے رہے جب تک ان کو اس کی ضرورت تھی. جب اس کی بھی ضرورت ختم ہو گئی تو اس کو, بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کانگو کے لیڈر کا, اگر آپ دیکھیں گے جو ان لوگوں کے ساتھ تھا, کہ اس کا ویزا تک انہوں نے ریفیوز کر دیا, ویزا تک ریفیوز کر دیا انہوں نے, باقی تو باتیں دور کی بات. اور اس نے کہا ارے یہ کیا کیا. ابھی انڈیا امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہے, اس لیے وہ آواز کو دباتے ہیں, وہ اس طریقے سے ہماری بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ہیومن رائٹس کی بات کریں یا دوسرے رائٹس کی بات کریں, یہ ان کے برین واشڈ جو لوگ ہیں, جو اسپیشلی جو ووکل لوگ ہیں, وہ نہیں سمجھتے. عام انسان سمجھتا ہے ان چیزوں کو اور ایکنالج بھی کرتا ہے, پر یہ برین واش لوگ نہیں سمجھتے. کشمیر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان پوزیشن آف پاور میں ہو, ٹھیک ہے, کشمیر کے عزول کے لیے, کیونکہ یہ صرف پاور کی گیم ہے. جب آپ کے مفادات ہیں, آج رشیا نے بھی بولا انڈیا کو کہ کشمیر متنازع ہے, ٹھیک ہے, رشیا نے بھی, وہ جو رشیا جو لٹرلی انڈیا کی سپورٹ کرتا رہا ہے بہت عرصے سے, آج وہ الائنڈ ہوا. کیوں الائنڈ ہوا؟ ہمارے پرائم منسٹر کی کامیابی, ڈپلومیٹک کامیابی, کہ وہ گئے, انہوں نے بات کی, مدعا سامنے رکھا, اور یہ ڈپلومیٹک کامیابی. تو اس طریقے سے ہمیں, اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی لیڈرشپ اور اس طرح کی لیڈرشپ ہمیں پوزیشن آف پاور میں لے کے آئے گی, جہاں پہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کشمیر کی بات کریں گے اور یہ بولیں گے رشیا کی طریقے سے, اگر تم باز نہ آئے تو تم سے یہ لیا جائے گا, ٹھیک ہے, اگر تم یہ چیز حرکتیں کرنے سے باز نہ آئے تو تم سے یہ لیا جائے گا. پھر جس طریقے سے رشیا نے پروف کیا ہے, ابھی جو لوگ یوکرینینز کو بول رہے ہیں اسلحہ لے کے کھڑے ہو, جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو, وہ مر گئے تھے اس ٹائم پر. ان کے زبان دکھتی ہے کشمیریز کے لیے یہ کہتے ہوئے. ان کو کیوں لیبل لگا دیا جاتا ہے ٹیررزم کا؟ وہ بھی جو اپنی جان, مال, ایمان, اپنی عصمتوں کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں نا, اور کس لیے کرتے ہیں. تو یہ چیز نقطے بہت امپورٹنٹ ہے. باقی تمام کی تمام زبردست گفتگو میک بھائی نے اچھے انداز میں کور کر دی ہے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی. جی تھینک یو شہریار. میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں رشیا نے اور چائنا نے بڑے طریقے کے ساتھ کام کیا ہے, اب سے نہیں بہت عرصے سے. یہ جو وار ہوئی ہے, آپ کو شاید باقی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو ایک آئیڈیا ہوگا کچھ اکنامک کے حوالے سے, کہ سوئفٹ ایک سسٹم ہے آپ کی کیش
सॉरी पेमेंट करने का, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, इस दौरान रशिया ने एक जो काम किया, उन्होंने रूबल पे और साथ साथ चाइना ने युआन ऑफशोर पे काम किया। अब ये क्या है, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए है। इससे क्या होता है कि आपको आपका एक पैरेलल सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, उसमें उन्होंने क्या रखा हुआ है कि आपने जो भी अपने ट्रांसफर कोई चीज खरीदनी है, तो यू हैव टू पे देम विद योर रिजर्व्स, यानी कि गोल्ड में या कोई भी और चीज जो कि उसकी वैल्यू हो, बजाय इससे कि पेपर मनी के थ्रू उसको पे किया जाए। तो ये किसी भी वॉर को लड़ने के लिए, किसी भी जंग को लड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। चाहे आप जुबान से लड़ें, चाहे आप असले से लड़ें, चाहे आप फाइनेंशियली लड़ें, आपके पास एक प्रॉपरली स्टेबल किस्म का निज़ाम होना चाहिए जो कि जिसको किसी किस्म का कोई धचका ना लगे। सेकेंडली, अब क्या हुआ है कि जो गैस आ रहे हैं वहां पर, ये मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए। अब जो 1 बिलियन के करीब वो उनकी रोज की ट्रांजैक्शंस है, अगर रशिया उनकी गैस बंद कर दे तो आप सोचें उनकी जान निकल जाएगी कि हमारे इंसान मर गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वो अब बजाय इसके कि वो स्विफ्ट सिस्टम बंद करने से रशिया को कुछ होता, अब जो रशिया ने पेमेंट्स लेनी है वो लेनी है गोल्ड में और दूसरी चीजों में। दिस इज द प्लानिंग। हमें हर वक्त इस चीज को सोचना चाहिए कि हम अपने कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के लोगों के हवाले से किस तरीके से ऐसे काम करें जो अगले अगले कई सालों तक हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि हम आज जुल्म हुआ है तो आज आवाज उठा ली और आज खत्म हो गई। नहीं, हमें एक कंसिस्टेंट स्टैंस लेना चाहिए जो कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे बेस करता है। जी, आई थिंक इरफान साहब चले गए। बाबा सच्चा, प्लीज आप बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे तो जो मैं कहना चाहता था मोस्टली बातें तो सबा ने, मैक ने और सुंदस मैडम ने कह दी हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर बरतानिया से कुछ लोग यूक्रेन में लड़ने के लिए जाते हैं तो वो फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं। अगर पाकिस्तान से कुछ लोग कश्मीर में अपने लोगों के, अपने हम वतनों के लिए, कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले या पाकिस्तान में रहने वाले मुहाजिरीन, उनकी औलादें कश्मीर में लड़ने के लिए जाती हैं तो वो टेररिस्ट कहलाए जाते हैं। अगर यूक्रेन में किसी बंदे का खून बहाया जाता है तो वो खून कंसिडर होता है। अगर कश्मीर में किसी कश्मीरी का खून बहाया जाता है तो वो पानी कंसिडर होता है। अगर यूक्रेन में जो है इंटरनेशनल जो वो क्या ह्यूमन राइट कमीशन जाता है, वहाँ पे वो फंड कायम हो जाता है उन लोगों के लिए। लेकिन कश्मीर में अगर लोगों का खून बहाया जाता है, कश्मीर में अगर ह्यूमन राइट के नुमाइंदों को गिरफ्तार किया जाता है, कश्मीर में अगर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के नुमाइंदों को जाने से रोका जाता है, तो किसी की आवाज़ जो है वो नहीं निकलती। मसला ये, जैसे अभी मुस्तफा भाई ने कहा कि हमें कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे, लॉन्ग टर्म एक अपना स्टेप्स लेने होंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। ऐसे यानी क्या वेज जो इख्तियार करने पड़ेंगे जिनसे कि हमारी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया में हर वक्त गूंजती रहे। हमें खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही कहूँगा कि साडा खून खून ते साडा खून पानी। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच बाबा सर। अच्छा, अभी मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। अभी आपने सुना होगा कि एक बड़ी पोस्ट चल रही है डेली मेल ऑनलाइन की और एक इंडिया टुडे वाले भी करे कि जी इमरान खान शेमलेसली ऑफर्स टू इम्पोर्ट 2 मिलियन टन ऑफ व्हीट एंड बाय गैस फ्रॉम रशिया। देखिए, हर मुल्क के अपने मफाद होते हैं। हमने कश्मीर के लिए कितनी आवाज उठाई, हम कहाँ कहाँ नहीं गए, हम यूएन गए, सिक्योरिटी काउंसिल्स गए, यूरोपियन यूनियन, हर जगह जहां जहां आवाज उठा सकते थे वो आवाज उठाई। बदले में कहते क्या थे कि जी ये इंटरनल मैटर है, फलां है, तुम कहाँ है, इसको बायलैटरल मैटर्स है। भाई, जो ह्यूमन राइट्स का इशू है वो सबके लिए इशू है। पाकिस्तान अगर वीट खरीद रहा है, बेच रहा है, गैस खरीद रहा है, बेच रहा है, तो ये फिर इंटरनेशनल मैटर कैसे होगा? ये भी तो फिर बायलैटरल मैटर हो गया ना दो मुल्कों का। अब रशिया के किसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, किसके साथ बुरे हैं, इट डजंट मैटर। रशिया के आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, इट डज मैटर। तो इसी तरह जब मुल्क को कौम अपने मफाद के हिसाब से चलते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो किसी की हाइड गन नहीं बनते।
یعنی کہ ہمیں اگر استعمال کیا جائے افغانستان میں کہ جی ہماری سرزمین استعمال ہوگی ڈرون حملوں کے لیے، اور کشمیر میں آپ کشمیریوں کی ہیلپ نہ کریں اور ان کو اکیلا چھوڑ دیں، تو اٹ ڈزنٹ کاؤنٹ. ہر انسان کے ساتھ جب ہیومن رائٹس کا ایشو یوکرین میں آتا ہے تو وہی ہیومن رائٹس کا ایشو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بھی آتا ہے. ان کی بھی ہیلپ کرنا کسی نے، چاہے وہ فائنینشیل ہو، مورل ہو، ان اینی ادر وے، ان کی ہیلپ کرنا بھی ہم پہ لاگو ہوتا ہے. تو لہٰذا وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ، وی نیڈ ٹو اسپیک لاؤڈ، اینڈ وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ ہم انڈین آکوپائڈ کشمیریز کے جو رائٹس ہیں، جو کہ ہیومن رائٹس ہیں، جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی بات کریں. جی نشو پلیز بات کیجیے. تھینک یو. جی نشو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آج کو آواز ہے. جی عبد الحمید لون صاحب. السلام علیکم جی ایوری ون. السلام علیکم. جی ایک سیکنڈ عبد الحمید صاحب. ہاں نشو کی آواز آ جی گئی، نشو بالکل. نشو آپ. جی Thank you کیجیے so بات. much. Thank you so much for giving me the opportunity to talk on the today's topic. The thing is that Kashmiris are not idiots that who don't understand this the Hippocratic behavior of West, especially Europe and America, again towards their Kashmir cause. As far as the Kashmir issue is concerned, you knew it very well that یہ 74 years سے جو ہے مسئلہ چلتا آ رہا ہے. although India and Pakistan, not only India and Pakistan, but whole world community knows it, that this is the long pending issue which needs to be settled down peacefully, so that ساؤتھ ایشیا میں پیس آ جائے اینڈ یہ پراسپیرٹی کی طرف آگے جائے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ ہپوکریسی یہ ہے کہ ویسٹ نے ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھا ہوا ہے. اینڈ I was shocked to see the most prominent content writers, their celebrities and their political analysts جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ these blue-eyed eyes and blonde hairs, the people are dying, they are not Syrians, Iraqis اور Afghanis. So یہاں سے آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ ویسٹ کی مینٹالٹی کس طرف ہے اینڈ ان کا ٹلٹ کس طرف ہے when it comes to the human rights. اینڈ یہاں سے ان کے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سو کالڈ ڈیموکریسی اینڈ آل سچ تھنگس جب یہ کہ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں چلے جاتے ہیں تو یہاں سے ان کی ریشسٹ سپریمیسی کی طرف آپ کو شو ہو جاتی ہے. میں جو کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ بینگ پیسفل نیٹو. کوئی بھی اس کو یہ جسٹیفائی نہیں کرے گا کہ اس نے کیا کیا اور جو انہوں نے کیا ہے تو وہ کیا. بٹ ون تھنگ از دیئر فار شیور کہ یہ وہ کیا میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کیا یہ وہی دنیا ہے جس نے جب 5 اگست 2019 کو کشمیریوں پہ اتنا ظلم ہوا کہ وہ دنیا سے کٹ آف تک ہو گئے. یہاں اتنی ڈپلائمنٹ تھی کہ سانسوں تک کو قدغن لگائی گئی. تب اس ویسٹ کے جو چھاتی ہے اس پہ کوئی سانپ بھی نہیں لوٹا تھا. ان کو درد بھی نہیں ہوا تھا because they knew it very well that Kashmiris are Muslims. اینڈ یہاں سے ان کی ریشسٹ مینٹالٹی کا پتہ چل جاتا ہے. اینڈ یہ کیا دیکھتے ہیں ایز فار ایز دا ورلڈ از کنسرنڈ کشمیر ایشو تب تک بھی سالو نہیں ہو سکتا ہے پیسفلی جب تک دنیا انڈیا کو ایز اے مارکیٹ
ट्रीट नहीं करेगा। अगर वो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दावा क्लेम करते हैं कि हम दुनिया में पीस रखना चाहते हैं, हमारे पास पीस, वी आर पीस लविंग पीपल एंड हमारे लिए ह्यूमन राइट्स जो है वो ही ज्यादा मैटर करते हैं। बट द थिंग इज दैट कि ऐसा कुछ दिखने मिलता नहीं है कि आप प्रैक्टिकली जब इसको देखते हैं उनके पर्सपेक्टिव में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सो देयर इज द डिफरेंस in the West saying and doing. Magpie has already said that so much on the today's topic. There was a lot which can be discussed on this issue, today's topic, but I will conclude from here कि ये hypocrisy जो है वो हमें पता भी है कि ये hypocrisy है and we need it. Thank you so much. जी थैंक यू सो मच निशु। जी अब्दुल्ला हमीद लोन साहब प्लीज आप बात करना चाहेंगे? फिर मैं शहरियार और आजाद। ओके आई थिंक उनको आवाज नहीं आ रही। जी शहरियार भाई आप बात करें। जी बहुत जल्दी से बस एक चीज ऐड करूंगा और ये मैं इंग्लिश में बोलूंगा क्योंकि हमारे कुछ भाई हमारे साथ जुड़े हैं जो कि उर्दू को नहीं समझते। तो look, a very symbolic thing happened. I don't know if people noticed or not. When Russia in the United Nations started to talk about human rights, nations, people representing their respective nations started to walk out. They walked out basically on them, on Russia. Why they walked out on Russia? Because Russia was talking about human rights, was about to say something on the human rights. They walked out. None of this happened. None of this has ever happened when India is massacring, killing, butchering, genociding Kashmiris in Kashmir. No other nations, no nations walk out on them when they have the audacity to talk about human rights in United Nations. No one do that. The world never did that when Iraqis were getting massacred. Palestinians are getting massacred. Syrians, Libyans, and you name it. So many other nations. They don't do that. What are we understanding from all of this? This is a lesson for us, for all of us in humanity. The powerful always working in their own interest for their own people. The powerful always use force to protect themselves against others. Always do that. When we talk about and we speak about, diplomatically do this, diplomatically, there comes a time in history when you actually have to become a bit more rigid and become absolutely, kind of so strong in terms of your actions that you tell them, if you are not listening to me, you're not supporting me, you are only caring about your own interests, so I'm going to do what's in the best interest of me and protecting my people. People in Kashmir who are getting massacred by Indians are Pakistanis. They wanted to be with Pakistan. They want to be with Pakistan. This is what they wanted at the time of partition. There will come a time when Pakistan will become that rigid and will stop listening to them and will take a strong action. Then you can't blame people. You can't blame the nations. You can't blame because you were the hypocrites, not others. Thank you. Ji, thank you so much, Sher bhai. I just want to add quickly before I go to Azad. Listen, one thing we all need to understand why Kashmir is an issue, why Kashmir issue is not resolved yet. इसको समझना बहुत जरूरी है। एक कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखना और उसको जानबूझकर जिंदा रखना और 73-74 सालों तक जिंदा रखना, उससे क्या गेन हो रहा है? वेस्ट ने हमेशा एक चीज में बहुत आगे हैं,
जिसको हम नहीं समझ सके, और मैं बार बार इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि उनकी प्लानिंग हमेशा इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, बिजनेस में रहती है। उनको पता है कि यहाँ के लोगों में सब्र कम है, टॉलरेंस कम है, जज्बाती लोग हैं। खड़ा कर दिया एक ऐसे इशू के साथ जिसमें उनका असला, जिनमें उसका डॉलर बिक सकता है, जिसमें उनकी मसनूआत बिक सकती है, जिसमें वो काम करते हैं जिससे वो किसी न किसी तरीके से हमसे पैसे कमाते रहे। बिकॉज फॉर देम वी आर लाइक अ चिड़िया, सोने की चिड़िया के हमसे उन्होंने पैसे कमाने और हमें बताना है। थोड़ी सी इधर बात कर दी, थोड़ी सी उधर मसाले लगा दिए और बात करके चले गए, लेकिन रिजॉल्व नहीं करते इशू। ये उनकी प्लानिंग शुरू से रहती है। खैर, ये उनका माइंड है, ये उनकी चाल है। लेकिन ऑब्वियसली एक प्लान था, जो अल्लाह का प्लान है वो इंशाल्लाह, मुझे जिसने शरिया ने भी बात की कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का जो टॉलरेंस का लेवल है वो खत्म हो जाना। बिकॉज एक खास हद तक आप बार बार एक ही तरह का दरवाजा, एक ही दरवाजे को खटखटाते हैं, उसके बाद फिर आप कह देते हैं कि बस अब बहुत हो गया। Then you take your own actions. And inshallah, once Pakistan is stable economically, though Pakistan is progressing quite a lot, though our prime minister is raising the voice against, the RSS mindset every now and then, but still we need to work a lot on it. And inshallah, we keep on working on that. Ji Azad bhai, please, you have to add something, please. जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। थोड़ा छोटा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। दो ऊपर ट्वीट्स पिन की हैं, एक हाई कमिश्नर कनाडा की जो है वो पाकिस्तान के लिए वेंडी उनकी, और दूसरी जो है वो आई थिंक डेनमार्क की जो एम्बेसडर हैं लिज। नाउ जस्ट रिप्लेस टू वर्ड्स ओवर हियर, रशिया विद इंडिया, यूक्रेन विद कश्मीर, रादर रशिया विद इंडिया एंड इजराइल, यूक्रेन विद कश्मीर एंड पैलेस्टाइन। ट्रॉल नहीं करना, रीजन करें। एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी, और प्रोपेगेट करें इस चीज़ को, और लेट्स सी हाउ द वर्ल्ड रिएक्ट्स टू दिस। नाउ इट्स आई थिंक इट्स द टाइम कि हम लोग अब जो डुप्लिसिटी थी वेस्ट की वो अपनाएं, और उनको ये बोलें कि बोथ साइड्स शुड शो रिस्ट्रेंट एंड वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, like they've been doing with us for the past 75 years. I think it's high time we do the same with them as well, and take this as an opportunity. जहाँ आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, आप उनसे ये क्वेश्चन करें कि आपकी डुप्लिसिटी कश्मीर के मामले में क्यों थी। यूक्रेन वाले आज जो हैं वो अगर आपकी नज़र में ठीक हैं, उनकी जो है वो स्ट्रगल जस्टिफाइड है। रादर एक तो आई थिंक उस यूके के किसी एक मिनिस्टर ने, आई एम सॉरी मैं उनका नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने तो ये भी बोला कि अगर कोई फॉरेन लोग आके यूक्रेन के उस फ्रीडम मूवमेंट में सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्म्ड स्ट्रगल में भी, तो दे मोर देन वेलकम। तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम बीइंग अनअपोलोजेटिक इन आवर स्टांस? अगेन यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, बायलैटरल इशू है, वर्ल्ड रिकग्नाइज करता है, तो अपोलोजेटिक नहीं होना, अनअपोलोजेटिक होके अपने केस को, कश्मीर कॉज को उठाएं। अगेन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और प्रोपेगेट करें खुल के, अनअपोलोजेटिक होके। इसमें देयर इज नो हार्म इन इट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू सो मच आजाद भाई। मुझे ना आजाद भाई की बात से ना एक आइडिया आया। आई थिंक जहाँ पे भी आप हैशटैग देखते हैं ना रशिया और यूक्रेन का, कोशिश करें वहां पे हैशटैग कश्मीर भी साथ करें, ताकि एटलीस्ट उस जो भी इस मैटर को आप जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक आवाज जरूर पहुंचे, और ये जरूर पता चल सके कि व्हाई वी आर हैशटैगिंग कश्मीर, देयर मस्ट बी सम ह्यूमन राइट्स इशू। बिकॉज ये भी यूरोप को पता, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड वी नीड टू कैश इट। सो मेक श्योर हम हैशटैग कश्मीर जरूर करें, या हैशटैग IIOK करें, इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके हवाले से, इलीगल ऑक्यूपेशन के हवाले से। सो मेक श्योर यू डू दैट। जी अब्दुल्ला साहब, आपने कोई बात करनी है तो वी विल आल्सो फाइनलाइज दीज हैशटैग्स इन अ वाइल, तो ताकि फिर हम सब लोग ये यूक्रेन और ये जो वॉर के हवाले से चल रहा है उसमें कश्मीर का भी जिक्र साथ साथ होता रहे। जी अब्दुल्ला हमीद लोन साहब, प्लीज आप बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में कोई इंटरनेट इश्यू आ रहा था तो वो मैं बीच में सुन पा नहीं रहा था, तो बहरहाल थैंक यू। जो आज मौजू आपने चुना है अपना, मुस्तफा भाई, मेहताब भाई, दूसरे लोगों ने,
کہ اقوامی نقطۂ نظر میں مسئلہ کشمیر کی جو اہمیت، افادیت، یا ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ کہ دنیا میں جو اس وقت جو جنگیں ہیں وہ جہاں تک ہم نے دیکھا کہ اکانومی کی لڑی جاتی ہے. بدقسمتی سے دنیا اس وقت معاشی مفادات کو دیکھتی ہیں، وہ اخلاقیات کو بھول گئی ہیں. دوسری طرف سے پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اکانومی کرنچ ہے، ٹیررزم بھی ہے، اور بھی مسائل ہیں، چاہے وہ انرجی کے ہوں یا دوسرے مسائل ہوں. تو ان سب چیزوں پہ ہمیں نظر ہے. البتہ اس کے باوجود بھی کشمیر جو ہے پاکستان کی پالیسی میں جو پچھلی دفعہ جو پالیسی بنی اس میں کشمیر جو ہے وہ ترجیحات میں شامل ہے. تاہم اس صورتحال میں ہم نے دو کام کرنے ہوں گے، اور ان دو کاموں کے حوالے سے میں کوئی سجیشنز دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. جو ابھی انٹرنیٹ کے زمانے میں ہمیں میسر ہے کہ یعنی کہ لگاتار رسائی جو ہے نا وہ انتہائی عام ہے، ہم نے اس پہ کام کرنا ہوگا. چاہے وہ انٹرنیٹ کے زمانے میں سیٹلائٹ فونز بھی وہ ہمیں استعمال کرنے ہوں گے. اور وہیں اگر ہم دیکھیں کہ عام کشمیریوں تک جو ہے نا معلومات وہ ارسال کرنے میں بھی ہمیں مدد ملے گی، کیونکہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں قدرت کی اس کی مدد کو یہ جائز قرار دیتی ہیں. تو لہٰذا بیرون ملک اور پاکستان کے جو زیر نظام جو آزاد کشمیر ہے اس میں بھی ہماری کشمیری جو ہے وہ بھارتی قابض فوجیوں سے لڑنے کے لیے مزاحمت کی صلاحیتوں کو بڑھائیں. یہ قانونی جواز رکھتی ہیں، اس میں کوئی وہ خدا نخواستہ یہ نہیں ہے اب ہندوستان کہے ہی ہے، لیکن دنیا کو پتہ ہے کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے، اور اس کی گواہی خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر موجود ہے، سیکورٹی کونسل کے اجلاسوں کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا ہم نے منظم طریقے سے اس جہد کو جاری رکھنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ دور میں طاقت سے ہی ہم ہندوستان کو نکال سکتے ہیں، اور وہ طاقت بندوق، وہ طاقت مسلح جدوجہد، اور یہ ہم نے لازمی کرنی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس منظم مہم کے تحت ہم نے جو یورپ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، وہاں پر جو قانون سازوں کے ساتھ ہم نے رابطہ رکھنا ہوگا، اس میں اضافہ کرنا ہوگا، اور انہیں کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، جو ظلم و ستم وہاں ڈائے جاتے ہیں، مسلسل ہم نے ان کو معلومات فراہم کرنی ہوگی. اور اس سلسلے میں ہم باقاعدہ سے ان ممالک میں جو میں نے بات کی تھی، جو ویل ورسڈ پارلیمنٹیرینز ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، حریت کے لوگ ہیں، انسانی حقوق کے کارکن ہیں، ان کو بھیجنا ہوگا. اور دنیا بھر میں ہم مظاہرے کریں، جو ہمارا ڈائسپورا ہے، چاہے یورپ میں ہے، فرانس میں، بیلجیم میں، برطانیہ میں، امریکہ میں. اور ہم نے مظاہرے بھی کرنے ہوں گے انڈین ایمبیسیوں کے باہر، جو کوئی اہم جگہ ہیں دنیا کے اندر وہاں پر، تو وائٹ ہاؤس کے باہر بھی، تاکہ ہم ہندوستان کو جو ہے نا وہ دباؤ میں لا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک کشمیری ہیں، وہ جو مغربی ممالک میں جو ان کی حالانکہ اگرچہ ان کی ایمبیسیاں ہر جگہ ہے، وہاں پر بالکل کریں، یادداشتیں پیش کریں، اور اقوام متحدہ کے آفس کے باہر جائیں، جو ہیگ کا ٹریبیونل ہے ICJ کے باہر جائیں، اور وہاں ان جو ہمارے پاس معلومات ہیں، جو ایویڈنسز ہیں نسل کشی کے، جنوسائیڈ کے، وہ ان کو مراسلے دیں. اور چونکہ پچھلی دفعہ بھی اگر آپ نے دیکھا کہ جو امریکن کانگریس ہے اس کے اندر جنوسائیڈ واچ کے ایک ماہر نے اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کا جو سلسلہ ہے وہ تیز ہوا ہے، اور انہوں نے آسام کا بھی اس میں ذکر کیا ہے. تو لہٰذا یہ دو چیزیں جو ہے کرنے کی ہیں. اور اس میں ہمارے جو ممتاز جو سفارتکار ہیں، ریٹائرڈ سفارتکار ہیں، ان کو شامل کرنا ہوگا، تاکہ ہم برطانیہ میں، جرمنی میں، یا جو انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں جو آفاقی دائرہ کار کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے اندر جانا ہوگا. اور اس سلسلے میں جو ہے نا وہ حوصلہ افزا بات جو میں نے کہی کہ وہ پچھلی دفعہ جو میٹروپولیٹن میں بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کے خلاف جو ایک پٹیشن داخل کی گئی ہے، درخواست دی گئی ہے،
जिसमें एक कश्मीरी खानदान की जानिब से वो दाखिल की गई थी, जिस बच्चे को एक फर्जी झड़प में 12 साल के बाद जेल से निकाला था और उसको मावरा अदालत कत्ल किया था तशद्दुद के बाद। और उसमें एहसन ऊंटू का भी बड़ा किरदार था जो अभी गिरफ्तार हैं। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं, ऐसे मालूमात है, ऐसे दस्तावेजात है जिसमें इनके फौजी अफसर मुलवस हैं हलाकतों में, मावरा अदालत, इन कत्लों में, इन जंगी जराइम में। तो लिहाजा इन चीज़ों को अगर हम दुनिया तक पहुंचाएं, जहां हमने बात करनी होगी जो दुनिया के जो पार्लिमान है, यूरोपीय यूनियन है, उनके अंदर हमने इन एविडेंसेस को भेजना होगा, या जो आईसीजे है या जो हेग का ट्रिब्यूनल है। तो ऐसे भी पिछली दफा भी जब वो एक शामी पुलिस अफसर को उसकी जराइम की पादाश में उसे सजा दी गई थी। तो इसी तरह से मतलब जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हुकूक का कमीशन है, उसके अंदर भी हम, जर्मन की अदालत के अंदर भी हम ये भेज सकते हैं। ये लोग जो है ना इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, ले भी सकते हैं, और आवाज भी बुलंद भी हो सकती है। तो लिहाजा इस इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ ये हमने करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बैरून मुमालिक हमारे लोग काम कर सकते हैं। जी जी जी, टाइम पूरा हो गया है, कंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि एक स्पीकर हमारे पास मेहमान कोई अरबी भी हैं, अच्छा उनको भी ले हाँ लेते भाई, शुक्रिया, ठीक है। तो लिहाजा ये दो चीजें करते के हैं, तो उसमें जितना भी हो सके हम काम करें। और मैं समझता हूँ कि हम हिंदुस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। ये सारा जो है उसके लिए अनकंफर्टेबल है। वो अगरचे 5 अगस्त के बाद ये समझता था कि शायद मैं कश्मीरियों को दबाऊं और कश्मीर एक ही दबा खत्म करूं, मगर उसके इस शर ने इसके मतलब इस खैर का पहलू सामने आया कि मसला कश्मीर इंटरनेशनलाइज हुआ। अब ये दुनिया के लिए अनजान मसला नहीं रहा है। तो हम समझते हैं कि जो हमारा इस वक्त खैर कवायद दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जो हमारे पीछे खड़ा है, अगरचे हालात जो हमारी माशी हैं इंतहाई इस वक्त खराब हैं, ताहम तब तक हमने इन चीजों को जो है ना वो जारी रखना होगा। और अब हिंदुस्तान का बयानिया दुनिया में रद्द हो चुका है, और अब उसके बयाने को किसी जगह कोई अहमियत नहीं है। थैंक यू और ये खून जो है, जी जी चले, थैंक यू। तो बहरहाल ये है कि बदकिस्मती से ये दुनिया अब देखती है माशी मफादात को देखती है, इखलाकियात को नहीं देखती है। तो हमने बस अपना काम करना होगा और उसमें शदमद से, उसमें बड़ी तेजी से आगे बढ़ना होगा। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम जरूर जो है ना वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक ये मोहम्मद अल राहबी, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस इशू? मोहम्मद अल राहबी। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Okay. You have any But comment on the war crimes in Kashmir? Can I speak in English, or I don't speak Urdu? I don't speak Kashmiri. I mean, whatever the preferred language you want to talk about, talk in, you can talk, please. I prefer to speak Arabic, Baba, but I'll speak English so everybody can understand me. I think English would be preferable because then our audience can also understand your point of view, please. Okay, shukran jazilan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum Allah khairan. Thank you for allowing me to come and speak here. My name is Mohammed Al-Rahbi. I'm a history researcher from Oman, also a podcast producer. I heard one of the brothers here talking at the beginning about how Western countries are dealing with sort of different issues. I knew this was a long time ago. I'm a history researcher and I meet people and I travel to Europe and all that. If, as you can see, how they put immediate sanctions. I mean, even today there was what do you call it? Italian university in Milan where they banned teaching books of Fyodor because he's a Russian writer. They removed drinks and food from supermarkets. I mean, it's not economical sanctions. It's they want to wipe sort of Russian culture and heritage from Europe. As they're telling Russia, we fully sanctioning you and blocking you. They kicked Russia from the World Cup. The football teams cannot play anymore.
while the Zionist apartheid state of Israel, you know, they bombarded Gaza a few months ago, and nobody said anything to them. It was allowed for them. They didn't do this to Israel. They didn't do this to BJP, racist government in India. We have more than 1 million Muslims in China. So the only thing is for us, to the Ummah of Islam, is to act. When I say Ummah, our Ummah, if it's Ummah of Islam, it's all of us, Muslims and Christians. These European countries, especially Western European countries and North America, they don't care about Asia. They don't care about Middle East. They don't care about Arabian Peninsula. They don't care about Africa. They don't care if you are right, if you're wrong, if you are on the side of haqq. They don't care about that. The only thing they care is to dominate the world. The moment now Russia is coming sort of, what do you call it, a strong power, Russia and China. What they want to do to Russia now, it's as if somebody fighting, and you go and hit them in their knees. What they're doing now, they're hitting Russia now with a hammer on Russia's knees. They want Russia to kneel. This is what they want. And one thing, Vladimir Putin, he's a criminal also. I mean, let's be honest with his crimes. He supported the president of Syria, Bashar al-Assad, who was also a criminal, and he massacred thousands of his own people. Bashar al-Assad, he wouldn't be on his seat without the help of Vladimir Putin. So Vladimir Putin is a criminal, but we are on a political stand now where we have al-Zalimina, the oppressors, the West and the Eastern Europe. They're fighting now among themselves, which is, to be honest, this will bring politics on a totally different level in this world. For me, I wouldn't go and support any of them. What I say, this might be sort of something good for our Palestinian cause, inshallah, because even Israel, who's ally with the United States, they are sort of on talks now with Russia. So what I wanted to say here, it is really sad because we see what's going on in Kashmir. Kashmir is under the occupation, and Palestine is under occupation. And we thought for some time, even for me, I said, why the world is not reacting? Why the world is not reacting? How come within less than a week they managed to do all these sanctions? They managed to send cases to international court for crimes. They're doing these every day, and sanctions here, kicking them out of the football. Even they put ban today on Russian cats. Can you believe it? So even Russian TVs, you cannot watch them now in Europe. It's all totally banned. So let us think again. If the Kashmiris went to, let's say, international human rights organizations, and all that, how come these European countries, and I know sometimes even Palestinians, they meet sometimes with MPs, members of parliament in Europe, in these European countries, how come these countries refused to help Palestine, Kashmir, the people in China, more than 1 million Muslims in China, and they just did it with Russia. You know what? This is a big political game. The will is there, but they refuse to help. Okay, in Arabic we say "Hatha min al-akhir." In English there is a saying, "Cut it to the chase." So without any drama, they don't care about you. So it's up to the Kashmiris to liberate their own place. These international organizations, European human rights, they don't care about it. If they care about it, they would have done something. There is no political will at all with these countries. Jazakum Allah khairan. I just thought to share with you my opinion. I have no trust in these countries at all. They don't care about us. They don't care about you. When I say us, I'm talking about us, the people of the Middle East, the people of Kashmir, people in Pakistan, in Afghanistan. They don't care. You saw what the American administration did. They stole the money from the Afghan government.
They stole that money and they paid that money, and they took that money for them. They're going to do the same thing with Russian assets abroad. They're going to confiscate the assets, real estate assets, the yachts. I'm talking about worth of billions and billions in assets. It's going to be confiscated. It's going to be divided by these European countries. Just to let you know how ugly it can turn. I was talking to a Palestinian friend, and I spoke to him today. I spoke to him with the same language I spoke to him a few months ago. And I spoke to him even today, this afternoon. And he said, you know what, Brother Muhammad, you're talking a lot of sense. They don't care about us. If they could do all these sanctions on Russia within just a matter of days, how come they don't listen to me? I sat with them. I showed them presentation. I said to him, because we're wasting your time. They don't care about you. Palestinians are being killed every day. You know, Palestinians being killed every day. Ukrainians are being killed every day, but they don't care about it. You watch the media, the Western media. You know what they said on the Western media? These Europeans, they have blue eyes. They are blonde. They are like us. You see how the way they're talking. You see how they treated Indians, Pakistanis, Africans, Arabs at the train stations in Europe. They didn't allow them. They just allow white people to go first. You know what I mean? I'm not being racist, whatever, but this is how they treat us. This is how they look at us. And this has started before colonial inquisition of Spain, and then colonization, and it's still continuing until today. This is how they look at us. Unless if you're strong like Russia and then China, and then they respect you. There is only respect for the fittest, for the strongest. You're strong economically, they respect you. Other than that, khalas. Our own trust is in Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakum Allah khairan. जी मसूद भाई Acha, thank you very much, Muhammad, for joining us tonight in the space. And please follow the host as we actually continue doing these spaces on regular basis, and we actually talk about the things and the facts from the ground. Especially we talk about Kashmir. So actually मैंने कुछ यहाँ पर facts बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड या 40 seconds लूंगा आप लोगों के जो ह्यूमन राइट वायलेशंस आज तक यानी कि 2022 तक फरवरी 2022 तक 1989 से लेकर हुई है, वो कुछ स्टैट्स मोटे मोटे आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और फिर उसके बाद आप खुद रिसर्च कीजिएगा कि यूक्रेन में कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया से मदद उनको दी जा रही है. टोटल किलिंग्स जो अभी तक हो चुकी हैं फ्रॉम January 1989 till 28 February 2022, total killings like 95,979, among which the custodial killings are 7,232. Civilians who have been arrested 1,600 and 233. Okay, now the structures that have been destroyed, that's like 110,461. Women who've been widowed, 22,942. Children orphaned, 100,785 and 9. Women who were gang raped or molested, 11,250. And if we talk about the human rights violation done in the last month, February 2022, the total killings were like 15, custodial killings were 8, civilians who have been arrested like 120, structures that have been destroyed, there were like 5 have been reported, and women who've been widowed like 1, and the children who were orphaned like are 5, and the women who've been gang raped and molested are 3. Now these are the actual this is the data that we have received and which have been reported so far. But the things that haven't reported or we didn't know about, and we are quite sure about that, because those things or those incidents have not been reported. One last thing,
which I actually wanted to add earlier before I was like saying, talking about the topic. It was like how many human right abuses and the grand massacres that we have talked so far have been done. Like in 1990, there were exodus of Kashmiri Hindus that जिसको हम ज़कूरा के नाम से एंड तेंगुपुरा मैसेकर के नाम से जानते हैं. देन उसके बाद 91 में हुआ कुनन पोशपुरा इंसिडेंट, 93 में हुआ लाल चौक फायर, सोपोर के अंदर मैसेकर हुआ, फिर 95 के अंदर किडनैपिंग हुई एक वेस्टर्न टूरिस्ट की 1995 के अंदर, फिर अच्छा 96 के अंदर जलील अंद्राबी साहब जो है उनका मर्डर केस होता है. देन उसके बाद 97 के अंदर जो है वो एक और मैसेकर रिपोर्ट किया जाता है. 1998 के अंदर 3 मैसेकर्स हैव बीन रिपोर्टेड, लाइक चपनारी मैसेकर एंड पनकोटे मैसेकर एंड वन अदर. इसी के साथ फिर 2000 में, 2001 में, 2002 में 3 मैसेकर्स रिपोर्ट हुए, 2003 में फिर एक मैसेकर, 2004 में तेली कथा जो मैसेकर है, 2006 में डोडा मैसेकर होता है, 2009 के अंदर शुपैया रेप और मर्डर केस हमें रिपोर्ट होते हैं. फिर 2018 के अंदर इन 2018 देयर इज अ टेरर अटैक, एंड देन 2019 जिसको हम पुलवामा अटैक के नाम से जानते हैं, जिसके बाद फिर इन्होंने एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक की थी और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इनके 2 जहाज गिराए थे 27 फरवरी को. सो दीज आर सम ऑफ द main things that have been reported so far, but nobody is actually talking about all these massacres. Nobody is asking to investigate. Nobody is asking the Western countries to come and to rescue and to participate in that movement. Because why? Because they are not white people, they are Muslims, and जैसे हमने बड़ी डिटेल में बात की है कि इनका जो अपना इसमें इंटरेस्ट जब होगा, जिस दिन इनको इंटरेस्ट अपना नजर आएगा उस दिन ये उसमें बात करेंगे. और वो भी आजाद भाई ने एक ट्वीट शेयर किया था, और वो मैं बताता चलूं कि गार्जियन के अंदर जो है वो रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ज़ेलेंस्की ने एक्चुअली रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है वो आके वॉलंटियर्स ज्वाइन करें. और यूके की जो क्या कहते हैं उसको वो है फॉरेन सेक्रेटरी है लिज ट्रूस, उसने बेसिकली इसको सेकंड किया और इसको सपोर्ट किया, और उसके ऊपर भी उसने काफी सारे बयानात दिए कि जो लोग भी यूक्रेन फाइट में जाके यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं वॉलंटियरली, हम उसका साथ देंगे. इसी तरह से यूक्रेन की एम्बेसी जो इजराइल के अंदर है, इजरायली एम्बेसी ने भी इस चीज को इंडोर्स किया है, और ये रिपोर्ट के अंदर मेंशन हुआ है. आप लोग ये देख सकते हैं गार्जियन के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, बड़ा डिटेल के साथ उन्होंने लिखा हुआ है, और कुछ चीजें और भी उन्होंने शेयर की हुई हैं. थैंक यू वेरी मच. टाइम एक्चुअली काफी ज्यादा हो गया, सो इंशाल्लाह कल की स्पेस में हम कुछ नए टॉपिक के हवाले से बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. जी जज़ाकल्लाह बहुत बहुत. और सब दोस्तों से गुजारिश है होस्ट को फॉलो कर लें. ये रेडियो रेजिस्टेंस का चैनल है, यहाँ से सिर्फ रेडियो रेजिस्टेंस के हवाले से लोगों को बताया जाता है, और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से दुनिया के सामने जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं वो रखे जाते हैं. और सबका सपोर्ट करने का शुक्रिया बहुत बहुत. जी फी मानिल्लाह.